السلام علیکم سامعین، میں ہوں عدنان حفیظ۔ گزشتہ 5 سال سے آپ میرے مضامین، بلاگز، ٹویٹس پڑھتے رہے ہیں، لیکن میں نے کبھی کیمرے کے لینس کے توسط سے آپ سے مخاطب نہیں ہوا۔ لیکن پچھلے ایک ہفتے کے دوران جو انقلابی سرکس پاکستان میں برپا ہوا، تو میں نے سوچا کہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی جو بات ہوتی رہتی ہے، اس گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کے اوپر کچھ اپنی گزارشات بھی پیش کروں، لہٰذا آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم تمام لوگ جو سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں، ہم سب کے حلقہ احباب میں، رشتہ داروں میں، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے بہن بھائیوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں جو تحریک انصاف کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، اور آپ شاید دیکھیں گے کہ اس انقلاب کی ناکامی کے بعد چاروں یہ بہت دل برداشتہ اور شکستہ ہیں۔ اس کے بعد جو ریاست نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا ہے، بہت سے لوگ بہت بڑی مصیبت میں گھر گئے ہیں۔ پاکستان آرمی ایکٹ اور سول سیکرٹ سروس ایکٹ ہے، شاید وہ لگایا جا رہا ہے، اور ایک تو ہائی کورٹ کے وکلا سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور مجھے اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ تو آج کا جو میری اس نشست ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ اپنے تحریک انصاف کے دوستوں کی اشک جوئی اور دل جوئی کرنا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں آج وہ ہتک امیز استعارے نہ استعمال کروں جو کہ اکثر تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین کرتے ہیں، لیکن بھائی کچھ باتیں نا بڑی تلخ ہیں اور بڑی تلخ حقیقتیں ہیں جو کہ آپ کو یاد کروانی ضروری ہیں، اور ان تلخ حقیقتوں کو میں اس طرح بیان نہیں کروں گا کہ یہ کوئی ان چیلنجڈ چیز ہے یا یہ اس کے اندر یہ الہامی ہے، نہیں، میں آپ کو کچھ تاریخ کے حقائق بیان کروں گا، انقلابوں کی تاریخ، فلسفے کی تاریخ، اور جو کچھ بھی اقتدار کی سیاست سے ہم سیکھ سکتے ہیں انسانی تہذیب کی تاریخ کے تناظر میں، اس کے لینس کے نیچے میں آپ کی یہ جو سارا گرینڈ پلان تھا 9 مئی کا، اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے میں نے یہ وی لاگ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اس کا آبجیکٹو یہ ہے، آپ نے پاکستان کی ریاست کا جو پورا کا پورا نظام ہے اس کو الٹنے کی ایک کوشش کی۔ اب اگر میں اقتدار کی سیاست کی جنگ اور اس کا جو فلسفہ ہے اس کو اگر دیکھوں، اتفاق ہوا پڑھنے کا کچھ اپنی پڑھائی کے دوران جو تھوڑا بہت پڑھا، تو سیڈیٹس سے لے کر سقراط تک، ارسطو تک، پلیٹو تک، وہاں سے کوتلیا چانکیہ تک، چین میں کنفیوشس، لیگلزم، 100 اسکول آف تھاٹ، سانزو، وہاں سے لے کر آپ پھر آ جائیں یورپ کی رینیسانس تک، میکاولین ڈاکٹرائن تک، اور عصر حاضر میں ہنری کسنجر تک، تمام فلسفیوں کا اگر آپ ارک نکالیں نا تو وہ سب کے سب ایک چیز پہ متفق ہیں، اور وہ چیز ہے کہ اقتدار کی جنگ میں اخلاقیات کوئی چیز نہیں ہوتی، اقتدار کی جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنی اقتدار کی جنگ کے لیے جو آپ نے جائز سمجھا آپ نے کیا، بہت اچھی بات ہے، بہترین۔ آپ نے کہا ریاست کا نظام الٹنا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کی اگر مقبولیت اس نہج اوج ثریا پہ پہنچ چکی تو ٹھیک کیا آپ نے، لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ان سارے فلسفیوں جن کا میں نے نام لیا، انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی جو آپ بھول گئے، ایک تو انقلاب کے بارے میں، You don't start a revolution which you cannot see through.
And if your revolution fails, then you become the target of the same anarchy and savagery which you were about to unleash on the whole society. आपके साथ अब ये हो रहा है, जो रियासती जबर जिसकी आप बात कर रहे हैं आपके ऊपर टूट रहा है। आपने रियासत के निज़ाम और रियासत के जो सतून हैं उनके बारे में अपनी राय और नीयत और इरादों का इजहार बड़े तसल्ली बख्श तरीके से कर दिए। आपके रहबर इनकलाब इमरान खान साहब पिछले 1 साल से बता रहे हैं जलसों में खड़े होके कि मुखालफों के घरों पे हमले करो, उनके बच्चों को रिश्ते ना दो। ये सारी बातें तो की हैं ना आपके खान साहब ने। ठीक है, अच्छी बात, मैंने पहले बात की है, मैं आपको मोरालिटी के ऊपर तो जज कर ही नहीं रहा। मैं सिर्फ आपको आपकी सारा जो सरगुज़िश्त है उसका एक लबे लुबाब दे के एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ, शायद आपके दिल में उतर जाए मेरी बात। आपके इमरान खान साहब ने इस सारे काम के लिए ग्राउंड तैयार किया। वो 1 साल तक अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करते रहे कि वो किस तरह इस मुल्क का निज़ाम उल्ट कर एक यूटोपियन स्टेट कायम करना चाहते हैं रियासत मदीना के नाम के ऊपर। उसके ऊपर भी बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी। और उसके लिए आपने 9 मई को अपना पूरा जोर लगाया, आपकी सारी क़यादत ने पूरा जोर लगाया। हैरत मुझे तब हुई जब मैंने शहरियार आफरीदी साहब को देखा, वो खड़े होकर कह रहे थे कि जाकर हमला करो, जलाओ उसको GHQ को। मैंने सोचा यार ये वही शहरियार आफरीदी साहब हैं जो टीवी पर खड़े होकर कहते हो, जो टीवी पर कहते होते थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौम का बाप होता है। यार बड़ी नाखल्फ औलाद है यार, बाप का दफ्तर जला रहे हो। खैर, आपकी मर्जी है ना जी। आपने इनकलाब लाना था, आपने सब कुछ किया। अब मसला ये है कि आपका जो इनकलाब था ना, वो भी आपकी हुकूमत की तरह बहुत ही नाअहल था यार। आपने इनकलाब की अगर तैयारी करनी थी तो फिर भाई पक्के पैर पड़ते हैं। आपको कल बकौल मरियम नवाज शरीफ साहिबा के उन्होंने ट्वीट किया, फवाद चौधरी जूतियां छोड़ के भाग गए। अरे भाई मेरे इनकलाबी भाइयों, क्या ऐसे लोगों से भी इनकलाब आए हैं? मिनरल वाटर आप लोग पीते हैं। आई मीन पाकिस्तान की मिडिल और पाकिस्तान की मिडिल अपर मिडिल क्लास जो इस इनकलाब की दाई बन रही थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह, भाई आप लोग जो हैं वो अच्छे खाते पीते घरानों से हैं, बाहर भी आते जाते हैं, बाहर की डिग्रियां भी होंगी आपके पास और माशाल्लाह से अच्छी खासी तनख्वाहें भी लेते होंगे या बिजनेस करते होंगे, जो भी है। आप पाकिस्तान की उस 20% अवाम में से हैं जो कि जिसके ऊपर अल्लाह ने बड़े करम किए हुए हैं। तो भाई आप इनकलाब के लिए निकल पड़े। आपने कभी इनकलाब पढ़ा भी था? इनकलाब आते कैसे हैं, इनकलाब होते क्या हैं? आप समझते रहे कि इमरान खान साहब जो हैं वो इमाम खुमैनी हैं, या और इमरान खान साहब को खुद कभी माओ ज़ेडोंग बनने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि एक दफ़ा तो स्टालिन के भी अकवाल ट्वीट रहे थे, मुझे याद है। तो उनको माओ ज़ेडोंग बनने का शौक भी है, इमाम खुमैनी बनने का शौक भी है, और क्या कहते हैं वो कभी क्या कहते हैं उसके साउथ अमेरिका के इनकलाबों की दास्तानें सुनानी शुरू कर देते हैं, कभी फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने उन इनकलाबों की जो 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 मुहर्रिकात हैं और उनके जो असरात हैं उनके बारे में कभी पढ़ा है या उनको कुछ इस बारे में मालूम है? हाँ, उनका एक इनकलाब के साथ रोमांस हमेशा से था, अच्छी बात है, ठीक है, और आपको भी उस रोमांस ने ही उनकी तरफ राग़िब किया। मगर भाइयों, अगर आपने इनकलाबों की कभी तारीख पढ़ ली होती ना, तो फिर आपको पता होता है कि इनकलाब जब आते हैं तो फिर गटर का पानी भी पीना पड़ता है, ठीक है। इनकलाब जब आते हैं ना तो मौ ज़ेडोंग को पूछें क्या उसने किया था। इनकलाब जब आते हैं तो ची गुवेरा को पूछें उसने क्या किया था। इनकलाब जब आते हैं तो आप जाकर पूछें फिदल कास्त्रो से उसने क्या किया था। आप जाकर पूछें लेनिन से उसने क्या किया था। इनकलाब बड़े खूनी होते हैं। इनकलाब के अंदर, इनकलाब के बारे में माओ ज़ेडोंग ने कहा था कि इनकलाब जो है ना कोई ज़ियाफ़त या दावत नहीं है, ये एक
پرتشدد عمل ہے جس کے اندر ایک طبقہ دوسرے طبقے کی حکمرانی کو اور اس کے تختے کو الٹتا ہے، پرتشدد عمل ہے۔ تو آپ نے ایک تختہ الٹنے کی کوشش کی ایک اس مقتدرہ کا جس کو 75 سال سے چیلنج نہیں کیا آج کسی نے، آپ نے اس کو چیلنج کیا، ول براو، کیا بات ہے بھائی، آپ کی دلیری کو داد دینی پڑے گی جو آپ بار بار یوز کرتے ہیں لفظ انپریسیڈنٹڈ ہونے کا۔ واقعی انپریسیڈنٹڈ تھا جو کچھ آپ نے کیا، جا کے جی ایچ کیو کو آگ لگائی اور سوری اس کو کور کمانڈر ہاؤسز کو آگ لگائی، رینڈ سیکنگ کی، جی ایچ کیو کے اندر فوجی تنصیبات جلائیں، امین بھٹو کو پھانسی لگ گئی، نواز شریف کو ملک بدر کر دیا، بے نظیر صاحبہ کو گولیاں مار دیں، لیاقت علی خان چلے گئے، سب کچھ ہوا اس ملک کے اندر، کسی نے چاہا کرنا یہ کام نہیں جو آپ نے کیا، اور اچھی بات ہے کہ آپ کا حق تھا، اقتدار کی جنگ تھی، میں نے پہلے کہا ہے موریلٹی نہیں ہے یہاں پر، چھوڑ دیں موریلٹی، اور بھائی کم تو پورا کرنا تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو انقلاب کی جہتوں کا پتہ نہیں ہے اور آپ انقلابی بننے کا آپ کو شوق بہت ہے۔ تو وہ آپ کے جو رہبر انقلاب ہیں باتیں وہ یہی کرتے ہیں چی گویرا کی اور اس کی امام خمینی کی اور ماؤ زیڈونگ کی اور اسٹالن کے اقوال کوٹ کرتے ہیں، مگر اپنا ان کا مزاج جو ہے وہ کیلیگولا نیرو اور محمد شاہ رنگیلے والا ہے۔ تو یہ جو تضادات ہے نا آپ کی نظریات کے اور کردار کے اور ویلیوز کے اور اقدار کے، وہ آپس میں کچھ میل تال نہیں ہے ان کا۔ تو میرا خیال میں آپ سب کو نا ضرورت میرے طریق انصاف کے بھائیوں کو یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے سوچیں کہ اس سارے تناظر کے اندر آپ فیل کہاں پر ہوئے ہیں اور کیوں ہوئے ہیں۔ آپ نے اگر اتنا بڑا انقلاب برپا کرنا تھا اور ایک سال سے آپ تیاری بھی کر رہے تھے تو یار کو بندے تو کام کے لینے تھے، میں فواد چودھری صاحب، شہریار افریدی صاحب، زرتاج گل صاحبہ، یار یہ کدھر سے انقلابی لگتی ہیں یار ہاں اس کے آپ کے جو شہد والے گنڈا پور صاحب ہیں ان کو انقلاب کا دائی کیسے پڑے، ان کے بھی میرے جیسے لمبے بال تھے ان کے بھی، تو لیکن آج کل انہوں نے بال چھوٹے کرا دی، ان کو بڑا شوق ہے، ایون محاذ پہ جانے کو بھی بڑے تیار رہتے ہیں وہ، تو وہ ایک انقلابی بن سکتے تھے مولا جٹ قسم کے آپ کے اندر، لیکن انہوں نے بھی کچھ پرفارمنس نہیں دکھائی یار۔ آپ نے آدھا کام کیا، آپ نے انقلاب کا سرکس بنا دیا، آپ گئے تھے تختہ الٹنے ملک کا اور آپ لگ گئے وہاں پر پتلونے ٹانگنے، اور آپ نے شروع کر دیے مور چوری کرنے، آلو گوشت کے ڈونگے لے کے بھاگ گئے آپ۔ ارے یار خدا کا نام لو، تھوڑی سی بندے کے اندر، ٹھیک میں نے کہا ان کا اخلاقیات تو ہوتی نہیں ہے، لیکن کو تھوڑی سی انقلاب کی حیا کر لیتے، اپنی آئیڈیالوجی کی حیا کر لیتے یار، کر کیا رہے ہیں ہم۔ تو سر اب آپ نے اپنی جو عمران خان صاحب نے اور ان کے حواریوں نے جو اپنی نیت کا اور اپنے اعمال کا اور اپنی جو اصل جو ان کے دلی خواہشات ہیں ان کا اظہار کر دیا ہے، ہر چیز کو جلا کے راکھ کر کے، 50 لاکھ گھر تو نہ آپ بنا سکے لیکن 50 لاکھ گھر جلانے کے لیے آپ کی خواہش ضرور ہے، اتنا ہم جان چکے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکے تو بھائی اب تو ریاست کی باری ہے نا، تو اب ریاست نے تو اپنا آپ دکھانا ہے، کیونکہ آپ نے وہ لائن کراس کر دی ہے کہ اب یہ نواز شریف صاحب کی یا عاصم منیر صاحب کی یا زرداری صاحب کی یا مولانا صاحب کی یا کسی بھی آپ کے سیاسی مخالف کی ذاتی انا کی بات رہ نہیں گئی، اب یہ ریاست کی مجبوری بن گئی ہے کہ وہ آپ کو آپ کے جو سلطنت ریاست کے خلاف جرائم ہیں اس کے اوپر آپ سے باس پرس تو کرے نا کم از کم، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک 20 سال 25 سال آپ اس بات کو کہتے رہے کہ ہم انصاف کے دائی ہیں، سب سے بڑے انصاف کے علمبردار تھے، بڑی فخر سے آپ نے اپنی پارٹی کے ٹائٹل میں لگایا ہوا ہے تحریک انصاف، تو اب اس انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ تو بھائی پورے ہوں گے، اور آپ سے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہی کہا گیا تھا جس کے نام پہ آپ نے انقلاب برپا کیا، آپ کسی نیلسن منڈیلا کی طرح اندر نہیں تھے گئے،
کسی حریت پسندی میں اندر نہیں تھے گئے، آپ کو گرفتار نہیں تھا کیا، آپ کو عرصہ دراز سے بلایا جا رہا تھا کہ بھائی وہ 190 ملین پاؤنڈ کا حساب دے دو، وہ 50 ارب کا حساب دے دو، یہ قادریہ یونیورسٹی کا حساب دے دو، یہ کیا چکر ہے؟ آپ جا کے سوالوں کے جواب دے دیتے۔ جب نواز شریف ایک جے آئی ٹی کے آگے بطور وزیر اعظم پیش ہو سکتا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ تھا بھائی؟ آپ تو اس کو کہا کرتے تھے حضرت عمر کی مثالیں دے کر، پھر آپ اپنی ہی مثالوں سے مکر گئے۔ اب ذرا اخلاقیات کا پہلو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ آپ نے اس ملک کے اندر اسلامی ٹچ کے نام کے اوپر اسلام کے نام اور اسلام کے مفہوم کو اتنا داغدار کر دیا کہ 3 نسلوں تک جو ہے نا ہم یہ زہر پھونک دیں گے۔ میرے نزدیک عمران خان صاحب، آپ کا جو سب سے بڑا جرم ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے اس ملک کے اندر فسطائیت کا زہر اندر تک بھر دیا، اندر تک رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ غداری کے فتوے، ہر ایک کو کفر کے فتوے، آپ کے ساتھ اگر چلنا نہیں ہے تو شرک کے فتوے، کبھی آپ اپنے آپ کو ولی اللہ قرار دیتے ہیں، کبھی آپ اپنے آپ کو پیغمبر اسلام کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں، کبھی آپ کے حواری یہ کہتے ہیں ہمیں جنت، ہمیں لالۃ القدر نہیں چاہیے، ہمیں عمران خان کا دیدار چاہیے۔ تو بھائی آپ اپنا پھر مسلک علیحدہ بنا لیں، آپ اپنی ریاست عمرانیہ بنا لیں کہیں جا کر، اس ملک کی جان چھوڑ دیں آپ۔ اور میرا خیال میں اب اس ریاست کی مجبوری ہے کہ آپ سے جان چھڑائی جائے۔ تو تحریک انصاف والے دوستوں کو کے ساتھ میری ہمدردی ہے۔ میرا تحریک انصاف کا ایک بہت پیارا دوست ہے جس کی وجہ سے میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، بڑا پرانا میرا جگری ہے بچپن کا، کٹھے یونیورسٹی بھی گئے، اسکول میں بھی کٹھے پڑھے، بہت ساری جگہوں پہ سیر و سیاحت بھی کٹھی کی۔ وہ مجھے پرسوں فرماتے ہیں یار تم بہت بڑے فیشسٹ ہو۔ میں نے کہا یار اس بیچارے کے دماغ پہ کتنی گہری چوٹ پہنچی ہے کہ اس بندے کو میں 10 سال سے فاشزم کا مطلب سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ جو میری تحریر پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ فسطائیت کے اوپر میں نے کتنا زیادہ لکھا ہے اور میں نے کتنے تقابلی جائزے بھی کیے ہیں، ایک دستاویزی فلم بھی بنا چکا ہوں اس کے اوپر چھوٹی سی، عمران خان کی سیاست اور فسطائیت کے اوپر۔ تو اس نے مجھے فسطائی کہا کہ بھائی تم جو ہو نا تم فیشسٹ ہو۔ میں نے کہا یار اس کو آج فیشزم کا مطلب سمجھ آ گیا، چلو اتنی تھوڑی سی میری کامیابی تو ہوئی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے کیے کے اوپر اور اپنے ناکامی کے اوپر پچھتاتے ہیں یا پھر اپنی ہٹ دھرمی اور ضد پر قائم رہتے ہوئے اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اور میرا تحریک انصاف کے ان دوستوں سے یہی التماس ہوگی کہ بھائی اب آپ کا جو انقلاب کی خواہش تھی اس کی تو ہو گئی ہے ناکامی، تو اب آپ اپنے اوپر رحم کریں کیونکہ ریاست کا اب جلال جو ہے وہ اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ برسے گا۔ تو اب آپ اپنے اوپر رحم کریں اور اس شخص کے، اس بہروپیے کے جو بہکاوے ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اس شخص کو اللہ میاں نے ساری طاقت دی تھی، یہ سب کی ڈارلنگ تھے، ساری عدلیہ، ساری مقتدرہ، اس ملک کی ساری ایجنسیاں سب ہاتھ باندھے ان کے ابرو کے اشارے کے منتظر رہتی تھیں، اور بقول ان کے پرویز الہی صاحب کی نیپیاں بدلی جاتی تھیں۔ تو آپ چاہتے تو بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتے تھے، لیکن آپ نے نواز شریف کا اے سی اتارنے، یا کبھی انڈے بیچنے، یا کبھی ککڑیاں بیچنے، یا کبھی کٹوں کی افزائش نسل کے اوپر تقریریں کرتے رہے۔ زیادہ پیچ و تاب کھاتے تھے تو مریم نواز کو ہتھکڑیاں لگوانی شروع کر دیتے تھے، کبھی چادر چار دیواری کو توڑتے تھے، کبھی کمروں میں لوگوں کے بیڈ روموں میں گھس جایا کرتے تھے، کبھی ایف آئی اے کو بلا کے کہتے تھے فلاں پہ غداری کا مقدمہ بناؤ، فلاں پہ یہ مقدمہ بناؤ۔ آپ اس 200 ارب کی تلاش کے اندر نکلے، آپ کو وہ 200 ارب نظر نہ آئے تو آپ نے پیچ و تاب کھا کر اپنے سیاسی مخالفوں کو لتاڑنا شروع کر دیا۔ آپ کیا اقتصادی گرو اسد عمر صاحب جو کہ کمال
معاشی پالیسی دی، جنید جمشید کے گانے گا رہے تھے معاشی پالیسی کے طور پہ، 6 مہینے بعد ہی ٹائٹن فش ہو گئی. پھر آپ کو سمجھ نہ آئی تو آپ نے اسی اکنامک ہٹ مین کو بلا لیا جن کو آپ متون کرتے تھے آئی ایم ایف والوں کو، پھر ان کے ساتھ بھی آپ لڑ پڑے. آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا، اقتدار دیا، عزت دی، عہدہ دیا، طاقت دی، اور اصل طاقت دی، لیکن آپ نے اس طاقت کو جو ہے صرف اور صرف اپنی انتقام، اپنی رونت اور اپنے تکبر اور اپنی افزائش انا کے لیے استعمال کیا جناب. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس آئین کے لیے لڑ رہا ہوں. او بھائی میرے، ایک سنیں، عمران خان صاحب اور آپ کے حواری اور آپ کے ووٹر صاحب اینڈ آپ سب ایک چیز کا سب سے بڑا کریڈٹ یہ لیتے رہے ہیں، ہم نے پاکستان میں ہائیبرڈ نظام قائم کیا ہے. ایک پیج والا لہرایا کرتے تھے آپ، یاد ہے آپ کو؟ تو آپ کا جو ہائیبرڈ نظام تھا نا، وہ جمہوریت کے اسقاط حمل کا نتیجہ ہے. Your hybrid government was an abortion of democracy and it was a rape of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. یہ بات بیٹھ کے سوچیں. میری طرف سے اتنا ہی. اللہ آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.